أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ نے یہی ٹائم لکھا تھا ہمارے ملنے کا. ہاں بالکل. اچھا میں نے دیکھا وہ 71 سے 75 تک. جی جی اچھا ٹھیک ہے. 76 جی انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. آپ شبنم آپ کون سی آیت آپ پڑھ سکتی ہیں؟ میں 71 72 73 ہاف کر سکتی ہوں. بس ایک 74 کر سکتی ہوں میں. 74 74 بھی کر سکتی ہوں. 71 72 میں کر سکتی ہوں. آپ ایسے کیجئے کہ شروع کیجئے سورۃ 71 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین یہ آمنو اے لوگ جو ایمان لائی ہو خذوہ پکڑ لو حذراکم بچاؤ آپ خود کو من آپ کو فنفروا آپ کو نہیں اپنا بچاؤ کر لو. اچھا اپنا بچاؤ. ہاں اپنا بچاؤ. اچھا ٹھیک ہے اپنا بچاؤ. فنفروا اور لائک ضرور مینس وہ کر لو نکال لو پھر نکال لو صوباتنگ الگ الگ شکل میں چھوٹے گروپس میں. اچھا چھوٹا گروپ میں. اچھا ونگ فیرو اور نکلو جمیا ایک ساتھ. ایک ساتھ بھی نکل سکتے ہو آپ. سب کے ساتھ بھی نکل سکتے ہیں اور چھوٹے گروپس چھوٹے گروپ میں. ایک ایک آج کرتے نا. جی غوثیہ آنٹی. جی وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے لا من البتہ وہ جو ہے لا یبطئن جو ضرور دیر لگاتا ہے سستی کرتا ہے. فَإِن پس اگر اصابتکم پہنچے آپ کو آپ لوگوں کو مصیبت کوئی مصیبت قالا تو کہتا ہے قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر اس جب کہ لم اکن نہ تھا میں ماہم تمہارے ساتھ شہیدہ موجود گواہ. دیکھو ٹھیک ہے. غوثیہ آنٹی آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے امرین کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کافی دن ہو گئے نہیں آ رہی. پتہ نہیں امرین وہیں سے ہے یو ایس اے سے ہی ہے. جی اچھا نہیں چلیے مجھے انشاءاللہ. عفت آنٹی پڑھ سکتے ہیں؟ چلے رضوانہ آپ پڑھ لیجیے. میں پڑھوں آگے اور آپ رضوانہ پڑھ لینا پھر آپ پڑھ لینا. اچھا ٹھیک ہے. وَلَئِن اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل کوئی فضل من اللہ اللہ کی طرف سے لیقولن البتہ وہ ضرور کہے گا کان گویا کہ لم نہ تکم تھی بینکم درمیان تمہارے و بینہ اور درمیان اس کے مودتن کوئی مدت محبت اس کا مدت بھی ہوتا ہے یا لیتنی مدہ جو ہوتا ہے نا وہ محبت ہوتی ہے. واو دال وہ عدد جو ہے وہ گنتی ہوتی ہے. اچھا یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر کنتا ہوتا میں ماہم ساتھ ان کے ہوتا میں ماہم ساتھ ان کے فافوزا
تو میں کامیابی پاتا، فوزن کامیابی، عظیمن بہت بڑی۔ بارک اچھا اللہ فیکم۔ اچھا، یہ مودتم یہ تعلق بھی نہیں ہوں گے؟ تعلق تعلق محبت، جی، ہاں ودود سے یاد رکھے نا، اللہ محبت، محبت کیا جی تعلق ہوتا ہے نا، ایک ہاں ریلیشن شپ۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں لکھ رکھتی ہوں، میں کرتی ہوں۔ جی جی، آپ پڑھیے غوثی آنٹی۔ کس کو کہا جی؟ غوثی آنٹی۔ جی ٹھیک ہے۔ فل یقاتل، بس چاہیے کہ وہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ جو یشرونا بیچ دیتے ہیں، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے ساتھ، ون یقاتل، اور جو کوئی جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوفا، پس ان قریب، نوتی ہے، ہم دیں گے اسے، اجرن عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، اب رضوانہ آپ ہی لاسٹ آیا پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ وما، اور کیا ہے، لکم تمہیں، لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، فی میں، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مستضعفین، حالانکہ جو کمزور ہیں، من الرجالی، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں، والولدانی، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ، اس بستی میں سے، الظالم، ظالم ہے، الظالمی، ظالم ہے، اہلھا، رہنے والے اس کے، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولیًا، کوئی حمایتی یا کوئی دوست، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ تو اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہم نے جو پڑھا تھا، کیا جب جنگ ہوتی ہے تو کیا اس میں ہر ایک کا نکلنا فرض ہے، یا کیا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں ہر جی، کسی نہیں، کا ہاتھ نہیں ہے۔ نکلنا فرض نہیں ہے۔ فرض ہر ایک کا، کفایہ لیکن ہے، انلیس کہ ہاں وہ حکم ہو کہ سب نے نکلنا ہے۔ سب جیسے غزوہ تبوک میں ہوا جی، تھا۔ جیسے تبوک میں تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں اپنا ڈیفینسو میجر جو ہے نا رکھنے ہیں، بچا کے جی اپنا اب یہ نہیں کہ ہم صرف تقویٰ کر کے بیٹھ جائیں، کہ کیونکہ اب یہ کیوں کہا گیا چھوٹے چھوٹے دفتروں میں نکلو یا سب کے سب نکلو، یہ کس ٹائم کی بات ہے، کب ان کو نکلنے کے لیے حکم دیا تھا بچاؤ کرنے کا؟ جنگ کرنے کے ٹائم غزوہ خندق میں، نہیں، اسی جنگ کی غزوہ بات ہے، احد کے بعد نا، احد کے غزوہ بعد احد جب کے وہ بعد، شکست ہو گئی تھی نا، تو آس پاس کے جو ہاں قبائل تھے نا وہ سر اٹھانے لگے تھے، ذرا جی، تنگ کرنے لگے تھے، تو وہ اسپائی ہر طرف مشن، خدشہ رہتا تھا جی، ہر وقت نا کہ اس کے لیے ڈیفینسو میجرز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اچھا، منافق کی کیا نشانی ہے کہ جب اس کو نیکی کا کام کہا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، دیر کرتے سستی نہیں، وہ سستی بہانے جلدی دکھاتا لگاتے ہے۔ ہیں، کرتا ہے، ہیں، بہانے بہانے بہانے۔ لگاتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر جو مسلمان جب نکلتے ہیں، جب بس جیسے جنگ میں سب میں فرض نہیں ہے نکلنا نا، تو مسلمان جو صحابہ مخلص صحابہ تھے نکل گئے اور منافق پیچھے رہ گئے، تو جب وہ واپس لوٹے شکست کھا کے، یا فرض کرو کوئی جانی مالی نقصان ہوا، تو وہ کیا کہتے تھے منافق؟ وہ یہی کہتے تھے کہ اچھا ہوا ہم لوگ نہیں، اگر ہم بھی جاتے ہاں، تو ہم مارے ہمیں جاتے یا مارو۔ ہمیں نقصان ہم نے ہوتا۔ تمہیں کہا تھا نا، کیوں اپنا نقصان کرتے ہو، اس طرح کی بات۔ اور جب اگر اللہ نے ان کو مسلمانوں کو فتح کامیاب دی بھی یا کچھ فرمایا اور، تھا تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ تو کہ پھر کاش ہم وہ بھی گئے افسوس ہوتے۔ کرتے ہیں نا، میں کیوں ہاں، نہیں تھی۔ کاش ہاں، ہم بھی اور شامل پھر وہ ہوتے، اپنی ہم بھی پچھلی شامل جو ہوتے۔ کول ہے نا، اس کو بالکل اپنا سٹینڈ، اپنا موقف وہ بھول جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہائے کاش ہم بھی جاتے، شرم بھی نہیں آتی شرم تھی کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیہیویئر کو بتا رہے ہیں کہ یہ منافق کا رویہ ہے، مومن جو ہے ویسے نہیں کرتا۔ اچھا، تو اگر مومن کو کوئی جنگ میں نقصان ہوتا ہے تو کیا وہ واقعی اس کا نقصان ہے؟ نہیں، نہیں جی، نہیں اس لگتا کا ہے۔ اجر عظیم ہے آج خود یہ اجر اللہ عظیم تعالیٰ کی آخرت میں ملیں گے نا۔ ہاں، اگر قتل ہو جائے، شہید ہو جائے تو بڑی کیا ٹھکانے شہید کے، اور اگر غازی ہو کے واپس آئے یا ایون شکست بھی ہو کے واپس آئے، تو کیونکہ اس کی نیت تو اچھی تھی نا، وہ اللہ کے لیے جی، جنگ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنے پاس سے اجر دیں گے۔ یہ کون ہے مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ کن کی بات ہے؟
ये कमजोर वो जैसे लोग जो बूढ़े मक्के में से लोग या कमजोर बीमार औरतें कौन, और क्या बच्चे। सिनेरियो क्या जो था? कमजोर बूढ़े जो तो हर जगह मक्का होते में हैं। बाकी रह गए थे ना, कुछ लोग हाँ, जो अपने वसाइल ना होने की वजह से या अपनी किसी मजबूरी की वजह से हिजरत नहीं कर मक्का पाए से थे। मदीना हिजरत नहीं कर सके थे, और वहां रहने पर मजबूर थे, और ये वहां के जो जालिम लोगों के जुल्म सह रहे थे, तो जी, उनके तो लिए फिर आवाज उठाने अच्छा, को एक उनके नाम लिए। मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद हो। जी जी उन्होंने कहा बिल्कुल। कौन? हजरत इब्ने अब्बास और उनकी वालदा। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। जी इब्ने अब्बास क्योंकि मुफस्सिर है ना, तो वो तफसीर जी कर रहे हैं, तो वो खुद का भी बता रहे हैं, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल जी। हैं। और भी मुझे बहुत लोग बताइए, हैं। आयत है हमारे, मेरे और मेरे माँ के लिए ना। हाँ, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो हम्म, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो दुआएं करते हैं ना, कि हमें हमारे जी। लिए कोई भेज। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मोमिनों को कह रहे हैं, व्हाई डोंट यू हाँ कम, अब क्यों नहीं जाते, हाँ। उनकी हेल्प करो। हम्म, चलें इंशाल्लाह, आज हम शुरू जी करते हैं आज नंबर जी। 76 से। वही टॉपिक चल रहा है आगे इंशाल्लाह, और इसी की बात होगी। अल्लाह जीना, वो लोग जो, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने शुरू में दुआ नहीं। की थी, हाँ जी, शुरू में की थी। की हाँ आप जी, थोड़ी थी की सी, है दुआ हाँ जी, पढ़ी की थी, आपने। की अच्छा है। क्योंकि अच्छा, मैं हम लोग इतनी केओस में मैं आई हूँ ना बस। सूरह ना, फातिहा, हाँ हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। टेक इट इजी। ठीक है जी। अल्लाह जीना, वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, युकातिलूना यानी कातिल, जब कत्ल होता है तो एक किसी का कत्ल यानी कि मर्डर हो गया। कातिल एक दूसरे के दरमियान जंग, यानी असल जो जंग वॉर बैटल होती है उस मराद है। वो लोग जो ईमान लाए, जो जंग करते हैं फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वल्लजीना और जिन्होंने कफरू कुफर किया, युकातिलूना वो जंग करते हैं फी सबीलित तागूत। मोमिन जो है वो अल्लाह की, उनका क्या मकसद होता है, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहना। काफिर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जंग करते हैं फी सबीलित तागूत। तागूत किस, क्या हमने पढ़ा था तागूत की डेफिनेशन से, तुमने क्या कहा था? जी वो है, वह शैतान। और कुछ तरह की चीजें थी ना। शैतान, तो राइट। तो शैतान का शैतान। रास्ता वही है जो अल्लाह का नहीं है। तो जी एनीथिंग एल्स अदर देन अल्लाह इज तागूत। ठीक है, क्योंकि जी वो उन काफिर लोग उनके लिए जंग करते थे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह इसको तागूत कहा गया है। फ़क़ातिलू, बस जंग करो, औलिया अश-शैतान, यानी जो लोग अब अल्लाह की रजा के अलावा किसी और मकसद के लिए जंग करते हैं, तो वो उनका अपना कोई डीपर नफसानी ख्वाहिश होती है, कोई और मकसद होता है, तो वो शैतान के साथी बन गए। तो अल्लाह ताला के उन शैतान के दोस्तों से भी जंग करो। हम्म। इन्ना बेशक कैदा चाल अशैतान, शैतान की काना है दईफा, दअफ कमजोरी को कहते हैं, बहुत ही कमजोर है। वो लगता बहुत है कि वो इस तरह बन के आए, लेकिन ईमान की पावर, तकवा और खालुस खुलूस, जो अल्लाह की रजा, अल्लाह का चेहरा जानने के लिए जब हम कोई काम करते हैं, तो बातिल मिट जाता है, छट जाता है। अच्छा, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जब भी हम कोई जंग करते हैं, दुनियावी जंगें जो होती है ना, वो होती है या कौमियत के लिए होती हैं, ये हमारी कौम परस्ती होती है, फलानी नेशन ने हम पर हमला किया, वो हमारी दुश्मन है। एक सदियों से एक एनिमोसिटी चली आ रही होती है। एक क्या होती है, पुराने जमाने में होता था अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए, सल्तनत को इंक्रीज करने के लिए, लैंड हासिल करने के लिए, गासिब कब्जा करने के लिए, अभी जैसे हो रहा है ग्रेटर इसराइल बनाने। या होता है इमलाक पर कब्जा करने के लिए, बादशाह जब या बहुत बड़ी किसी के अंदर कोई कौम के अंदर वो देखते थे, तो वो हमला कर देते थे, जो भी वहां पे मिलता था वो लूट मार करके ले जाते थे, वो इसके लिए करते थे। लेकिन मोमिन जो है वो, ये इस तरह की जंग, इस्लाम में ये जंग मना है, ऐसे नहीं है। या तो वो करते थे, मक्का में जो लोग थे, वो सरदार जो थे वो भी बहादुर थे बहुत, ये नहीं कि वो बहादुर नहीं थे और या उन्होंने कभी वो कोई बुजदिली दिखाते थे, बट दे लव टू बी फाइटर्स। वो जंग करना पसंद करते थे, और बहादुर शुजात, और वो बड़ा, उसको जब कोई सरदार मार जाता था तो वो उसको अगर कलम करने लगते थे सर, तो वो कहते थे थोड़ा सा नीचे से करो कि मेरा सर ऊपर खड़ा रहे, यानी स्टैंड करे जब कोई मेरा। पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना मूवीज में, सर उठा, दुश्मन का सर उठा के फिर बादशाह को दिखाया जाता था, प्रूफ के ये हमने इसको मारा। तो वो इतने शुजा होते थे, कहते अच्छा ठीक है, गर्दन काटनी है काट दो, लेकिन थोड़ी नीचे से काटना, मेरा सर फखर से बुलंद हो कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूँ। एक मिसाल, तो वो ना सिर्फ खुद जंग लड़ते थे, बल्कि हबशियों को, जो जैसे कि नहीं, स्लेव्स को हायर भी करते थे कि हमारे साथ अपनी नफरी बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो आम जंगें होती हैं वो किसके लिए होती हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि एक इक़्तिदार हासिल करने के लिए, ठीक है, किसी ने किसी पर चढ़ाई कर दी कि वो मैं पावर में आ जाऊं। या पुराने जमाने में जंगें होती थी लौंडी और गुलाम हासिल करने के लिए। या कोई फातेह, ऐसे कोई बड़ा सिपह सलार होता था, उसको फातेह कहलाने का शौक होता था, फतह का शौक।
یا دوسری قومیں پہ غلبہ پانے کے لیے ہوتا تھا، یا آپ جیسے کہتے ہیں وہ بعض وہ پسند کرتے تھے اس کو فاتح اعظم کہلایا جائے اس کی، یا بہت بہادر کہا جائے، یا دنیا اس کے نیچے سر نگو ہو جائے، یا ریسورس پر قبضہ کرنے کے لیے، دوسری قوموں کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، یہ کافی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن اسلام ان ساری چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے۔ جنگ صرف اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یا تو تین چیزیں ہوں گی، یا دین کا فائدہ ہوگا اس میں، کسی دشمنوں کی، اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی ہوگی، یا انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوگی، جیسے ابھی یہ کہا گیا مستضعفین کے لیے کیوں نہیں جنگ کرتے، انسانوں پہ ظلم ہو رہا، اس ظلم کو ختم کرنی، اور تیسرا جو ہے ظلم کا خاتمہ۔ ٹھیک، دین کا فائدہ ہو، انسانوں کی بھلائی ہو، یا ظلم کا خاتمہ ہو، تو یہ مسلمانوں کی جنگ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ کافر جو ہے، میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ وہ جو ساری ریزنز ہیں اس کی جنگ کرنے کے لیے، وہ طاغوت ہے، وہ باطل ہے، یہ پرسنل گینز کے لیے یا قومی ایک قبیلے کی برتری کے لیے، نو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ دشمن ہے، وہ اللہ کے تو دشمن ہے اور شیاطین کے دوست ہیں۔ تو شیطان کے دوست جو بھی چالیں چلتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ فائٹ کرو، اور جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی، کوئی پرسنل گین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، تو وہ قلعے کے اندر تھے، اور نوبڈی، جب جب عیسائی وہاں پہ قابض تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب جو مرضی کر لیں، ہم سالوں یہاں تک رہ سکتے ہیں، آپ باہر محاصرہ کریں گے، ہم اتنا سیلف سفیشینٹ ہے ہمارا قلعہ کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، اور ہم کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے آپ کے تھریٹ کرنے سے، یو کی ناٹ ریچ اس، وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ، تو کبھی بھی فتح نہیں پا سکتے۔ بٹ ہماری بکس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ ان کے جو راہب تھے، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے کہا ہماری بکس میں لکھا ہے کہ ایک فقیر بادشاہ آئے گا اور وہ اس کو فتح۔ جی، آپ نے یہ سٹوری سنی ہوئی نا؟ آپ سے سنی، بالکل یاد ہے۔ جی تو ہوں، حضرت عمر جب آئے، اور پتہ ہے ہاں، غلام اور وہ سواری پہ ہاں، باری باری چل رہے تھے، اور جب چلے تو ہوں، پھر وہ کیچڑ بھی لگا ہوا تھا، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوں، ہوئے تھے، اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے پیبند لگے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہوں، عبیدہ بن جراح نے کہا کہ یہ ہوں، بڑی سویلائز مہذب قوم ہے، تو آپ ذرا ہاں، ڈریس چینج کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی اور نے ہوں، تھی تو میں اس کو پھر سزا دیتا کہ یہ تو ہم اللہ کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، اس میں پرسنل نہ ہوں، میرا کوئی یہ، اور بغیر فائٹ کیے قلعہ فتح ہو گیا تھا، کیونکہ ایک ہاں، فقیر بادشاہ، ایک کیونکہ اللہ کے لیے۔ ٹھیک، ہاں، تو وہ درویش مومن کی بادشاہ۔ جان یہ ہے۔ ٹھیک، لیکن جو کوئی ادر دین اس کسی اور چیز کے لیے کرتے ہیں، وہ اولیاء شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے جنگ کرو، کیونکہ فی سبیل طاغوت ہے، اور اس کی چال بہت کمزور ہے۔ علم ترا، کیا نہیں، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف جو قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، جنہیں کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو کاف وامیم قوم سے ہے، قائم رہنا، کھڑے ہونا، استقامت، الصلاۃ نماز، یعنی نماز کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو نماز کو، وہ آت الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ اچھا، جب مسلمان جب یہ ابھی مکہ میں تھے اور ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو وہ تعداد میں بھی کم تھے، وہ پاور میں بھی کم تھے، ان کے پاس ریسورسز بھی کم تھے، اور وہ مغلوب بھی تھے، حکومت کافروں کی تھی، اور قریش مکہ غالب تھے، اور وہ بتوں کی پوجا میں وہ بہت حد سے آگے نکلا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا انہوں نے مارا تھا جب انیشلی انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب واز بیکنگ ہم، اور ان کی بڑی سپورٹ تھی، لیکن انہوں نے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریسٹیجیس قبیلے سے تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنے زور میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ اتنا مارا کہ وہ آلموسٹ ڈائیڈ، ہی آلموسٹ ڈائیڈ، بٹ جب جو ہی ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیف ہے، تو وہ ان کے گھر والے ان کو ملامت کرنے لگے، واٹ آر یو ڈوئنگ نا، کہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، وہ جان آپ کو جان لے لیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ خلوص تھا، لیکن اس وقت جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کو پتہ ہے بہت ایفلوئنٹ تھے، بڑے رچ، اور آپ اور بھی صحابہ کرام ہیں جو مکہ میں اچھی پوزیشن میں تھے، حضرت عثمان بن عوف، عثمان بن عبد عفان، الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف واز richest، یا بہت زیادہ ان کا بڑی وہ جی، تھی۔ اچھا، تو وہ عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھی جو ہے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے، جب مسلمان ہوئے تو ذلیل ہو گئے۔ اب کیوں ذلیل ہو گئے؟ کہ دیر ہمیں وہ پکارے اور کیا کہتے ہیں، للکارے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز وی آر باؤنڈ، اللہ کا حکم نہیں ہے۔
تو آپ پلیز اب اللہ سے دعا کریں، التجا کریں کہ ہمیں جنگ کی اجازت مل جائے۔ تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو، اللہ نے مجھے درگزر، اس ٹائم جو ہے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب اور ایک تو یہ درگزر کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا، دوسرا مکہ کی حرمت تھی، مکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور حرم ہے، وہاں پہ قتال نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے قتال کبھی بھی مکہ کے اندر نہیں ہوا، ابرہہ نے کوشش کی تھی تو اس کا کیا انجام ہوا، یا اور کسی نے بھی، اور شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت ابھی مسلمانوں کا زور نہیں تھا، ابھی بہت کمزور تھے، پھر بھی اللہ نے اس کے اپنے گھر کی حرمت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ مکہ کی، لیکن آپ نے پتا کہ فتح مکہ کے دوران جب سورہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مکہ کو حلال کر دیا گیا تھا، اس میں قتال کی اجازت ملی تھی، لیکن پھر بھی فتح مکہ میں کیا خون تو نہیں بہا تھا، بالکل قتال ہوا ہی نہیں تھا، جنگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بونا دائے بونا ایسے سر جھکا کے اور عاجزی کے ساتھ مکہ میں دعا کر پڑتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ وہ فاتح تھے مکہ کے، لیکن اتنی عاجزی تھی کہ ان کا سر بالکل اونٹ کے اس سے لگ رہا تھا مین کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ حلال ہوا تھا لیکن پھر بھی جنگ نہیں ہوئی وہاں پہ۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اس وقت آپ کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو، واقعیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ۔ اس وقت کیا تم نے کام کرنے کا ہے کہ تم اپنا ایمان مضبوط کرو، پریکٹسنگ مسلم بن جاؤ، کیونکہ اب نئی نئی جہالت سے آپ مسلمان ہوئے، آپ دین کے ریچولز میں اسٹرانگ ہو جائیں اور آپ دین آپ کے دل میں راسخ ہو جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ نہ کہو کہ وہ ایمان لے آئے، کہو وہ اسلام لے آیا، ایمان ابھی اس کے دل کے اندر جانا باقی ہے۔ تو یہ ٹریننگ ان کو ہونی ضروری تھی۔ تو یہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ واز دا ٹریننگ ٹوورڈز، آپ آگے قتال کی اجازت جب ملے گی، جب دین آپ کے اندر راسخ ہو جائے گا۔ تو جیسے آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، جیسے کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز بڑی پلان کرنے لگتے ہیں، تو وہ آپ کوئی بڑا کام کرنے لگے تو آپ ایسے تو نہیں نا صبح اٹھتے ہیں لیٹس ڈو دس، وار کرنی ہے، کسی پہ حملہ کرنا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجک وے میں دیکھا جاتا ہے آپ کی ریسورسز کیا ہیں، ان کی پاور کیا ہے، حالات کیا ہے، موسم کیا ہے، یعنی پلان کرتے ہیں۔ یا آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اس پروڈکٹ کو کتنی ویلیو ہے، یہاں پہ لوگ کس طرح اس کو، کنزیومرز کون سے ہوں گے، اس میں کتنا میں انویسٹ کروں تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیا تو، یعنی آپ پوری پلاننگ سیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ پلاننگ ابھی نہیں تھی، وہ جو ڈسپلن ہے کسی بھی چیز کی ٹریننگ اور جیسے کہ ایکسرسائز، وہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ابھی آپ دین پر قائم ہیں۔ فلما، پھر جب کتبہ، فرض کیا گیا، ایک ٹائم گزرا، مدینہ میں آگے ہجرت ہوگی، کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، اب قتال فرض ہو گیا، بدر میں نکلنا تھا، ٹھیک ہے۔ اذا، تب، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، فریقن جب تنوین آ جاتی نا کسی ایک پر تو یہ مینس ون آف them، یعنی ایک کسی خاص کی ایک کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک، ٹھیک، ایک گروہ، نام نہیں لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ آپ دیکھیں کہ جب بھی قرآن میں کسی کی نیگیٹو بات ہوتی ہے نام نہیں لیا جاتا، سوائے عبداللہ بن وہ کون تھا، عبداللہ بن ابئی تھا وہ، جس نے کہا تھا، مجھے آیتیں یاد نہیں آ رہی، کہ جو وہ اس نے منہ موڑ لیا اور تیوری چڑھائی، وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ مدینہ میں پریچ کرنے کے لیے گئے، ایک گروپ آف گیدرنگ تھی اور اس کے اندر عبداللہ بن ابئی بھی تھا، اور اس نے جو ہے نا وہ تیوری چڑھا کے دیکھا، اور یعنی نخوت سے، کہ تکبر سے، تو وہ اس کی بات ہے، سوائے اس ایک نام کے کبھی نہیں۔ حضرت زید کا نام لیا گیا ایک پازیٹیو سینس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، موسیٰ، پیغمبروں کا نام، لیکن جب کبھی نیگیٹو بات آئی تو کبھی نام لے کے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا کہ غیبت جو ہے وہ اس طرح، لیکن بتایا گیا ان میں سے ایک گروہ ہے، منہم، ان میں سے، یخشون، خشی، خاشین یا خشی، یا وہ باون جمع کے لیے، وہ ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے۔ اب جب فرض ہو گیا، پہلے تو کہتے تھے کب ہوگا کب ہوگا، جب فرض ہو گیا تو ان میں سے ایک گروپ، ناٹ آل آف them، یہ بھی نہیں کہا گیا، ایک، ان میں سے ایک، منہم، ان میں سے، وہ ڈر رہے تھے خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اتنا ان لوگوں کا خوف ان پہ غالب تھا، کیونکہ ایئرز اینڈ ایئرز آف وہ ان کا جو انفلوئنس تھا اور ان کا ڈر تھا، ان کی جو زیادتیاں تھیں وہ ان پہ چھائی ہوئی تھی، یا وہ خود کمزور ہو گئے، یا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوگا، تو وہ ایسے ان لوگوں سے ڈر رہے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا، او یا اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔
تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے بھی ہارٹ کی، یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی منافقت تھی، نہیں، وہ ایک طبعی ڈر، ایک جو طبعی ڈر آنا ہے نا وہ فطری بات ہے، بشرطے کہ آپ کا ایمان کمزور نہ ہو۔ تو اللہ کا جو خوف، او اشد خشی، اللہ سے زیادہ ڈر، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ڈر اللہ کے مسلم مومن کو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ابھی ان کی ٹریننگ اتنی نہیں تھی، اب اتنے وہ خود کو اسٹرانگ نہیں فیل کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم لوگ تعداد میں کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس ریسورسز کم ہے، یہ بات تھی، ایمانی قوت بہت زیادہ تھی، لیکن وہ لوگوں سے بھی ایک طبعی طور پر ان پر ڈر آنے لگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جنگوں میں کیا نوآسن ایک سکینت نازل کر گئی، تھوڑی اونگ اور نیند آنا شروع ہوگی، بعض دفعہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کم دکھائے گئے، اپنی تعداد ان لوگوں کو، مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں سے مسلمانوں کے دل کو استقامت دی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، صرف ایک طبعی خوف ہے کہ وہ ایسے ان سے ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو آپ ان سے وقالو، اور انہوں نے کہا، وہ جو لوگ تھے وہ کیا، ان کے دل میں ڈر آ گیا، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا، فرض کیا تو نے، علینا، ہم پر، القتال، یہ قتال ابھی کیوں ہم پر فرض ہو گیا، وی ناٹ ریڈی یٹ، حالانکہ ٹریننگ ہو رہی تھی اور کافی عرصے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوئی، پھر مدینہ میں ہوئی، اور بدر جب ہوئی اس سے پہلے تک ایمان کی کافی ٹریننگ ہو رہی تھی، لیکن وہ اس وقت کچھ لوگ جو تھے وہ ڈر رہے تھے، کیوں ہم پر تو نے فرض کر دیا، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الا طرف اجل، ایک مدت تک، قریب، قریب کی، تھوڑی اور ڈیلے کر دیں، اللہ تعالیٰ وی آر ناٹ ریڈی یٹ، ابھی ہم نہیں کر سکتے، یا اپنی پاور پہ ہم اتنا بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک، یا تقویٰ ہے تو ایمان ہے تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ لیٹس فیس اٹ، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، جان چلے گی تو کیا ہوگا، اور نہ گئی تو جیت جائیں گے، تو واہ جی واہ۔ لیکن وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈر رہے تھے، کیوں، ابھی ہم نے، ابھی وی ناٹ ریڈی، تھوڑی دیر تک اور مہلت دے دی جاتی، کل کہہ دیجیے، متاع الدنیا، فائدہ دنیا کا، قلیل، بہت تھوڑا ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے، اگر تم کہتے ہو مال چلا جائے گا، یا تمہاری جان چلی جائے گی، یا تمہیں کوئی اور نقصان ہوگا، تو آخرت کی زندگی دیکھیں کمپیریٹیولی، دنیا کی زندگی جب آخر میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم کتنی دیر دنیا میں ٹھہرے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم علم والوں سے پوچھ لیں جن کو تھوڑا علم ہے، تو وہ علم والے کہیں گے کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یا کچھ گھڑیاں، رائٹ، وہ ایسے کہیں گے نا، تو اس کے مقابلے میں ایک صرف حشر کا دن جو ہے وہ 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ تو اور پھر جب جنت و جہنم کا فیصلہ، وہ تو خلد ہے، ہمیشہ کی، پھر نہ کوئی وہ اٹرنل لائف جس کو کہتے ہیں، تو وہ کمپیئر کریں گے کہ دنیا میں ہم پھر کتنی دیر رہے، تو وہ کہیں گے بہت تھوڑی دیر، پارٹ آف اے ڈے۔ تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فائدہ تم، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر تمہیں کچھ فائدہ، تم اگر پیچھے بیٹھے رہ گئے، تم نے نہ کچھ کیا، تو چلو تمہاری جان بچ گئی، مال بچ گیا، تو کیا ہوگا، یہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ اب جو دنیا کا فائدہ ہے، ایک تو دنیا کی ٹائم بھی کم ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو جو کوانٹٹی ہے، کوالٹی ہے دنیا کی جو ہے وہ بہت بہت ویک ہے۔ آپ دیکھیے آخرت میں جو چیزیں آتی ہیں، جنت کا جب بات آتی ہے، تو وہ ایسی چیز ہے جیسے کسی نے نہیں دیکھا ہوا، وہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، اس کی کوانٹٹی بھی اچھی ہوگی، اس کی مدت بھی طویل ہوگی، اور اخروی زندگی جس کو کہتے ہیں اٹرنل لائف ہے، وہ ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ فائدہ تھوڑی دیر کے، ابھی آج آپ کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے 10 دن بعد، 10 سال، 1 سال بعد، 10 سال بعد وہ مالی حالت آپ کی وہ نہ رہے، یا آپ کی آج صحت ہے اور کل ایسی بات نہ رہے، تو یہ فائدہ جو بہت تھوڑا ہے، تو اس کو آپ اس کو زیادہ مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ مند کیسے کر سکتے ہیں، کہ وہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور آگے صدقہ کر دیا، وہی آگے تمہیں ملے گا، ابھی جو کھا لیا اور پہن لیا مطلب وہ تو ختم ہو گیا نا، جو متاع ہے تمہاری، تو باقی جو رہ گیا وہ تو وارثوں کا ہی ہے، تو فائدہ کون دے گا، جو آخرت میں تم نے صدقہ کر کے بھیج دیا، تو وہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت ہے خیر، بہتر، لیمن، واسطے اس کی جو اتقا، جو تقوی اختیار کرے۔ کسی اور جگہ بھی قرآن میں آتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سورہ کہف میں آتا ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور کس کے لیے، جو تقوی اختیار کرے۔ تو اللہ کے ڈر سے برائی چھوڑ دینا اور اللہ کی محبت میں نیکی کرنا اس تقوی۔ تقوی کیا ہے، کہ ایک برائی چھوڑ دیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور جس کو
कहा गया है वो करना। एक रूल आप याद रखिए, फिक्ह का एक रूल है, अल अम्रु लिल वुजूबी। चलिए मैं उर्दू में आपको बता देती हूँ कि यानी बात क्या है कि शरीयत क्या है, एक चीज बता दी कि ये हराम है, उससे रुक जाना। एक चीज बता दी कि ये हलाल है, वो कर लेना। यानी अल्लाह की रजा की जो चीज है वो कर लेना, और बाकी चीजों से रुक जाना। ठीक है। तो तकवा ये है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तकवा वालों के लिए ही आखिरत है और वो बेहतर है। ये दुनिया की जिंदगी कलील है। ठीक है। वला और ना तुजलमूना, तुम जुल्म किए जाओगे। जुल्म होते हक में कमी, जुल्म अंधेरे को भी कहते हैं और हक में कमी। फतीला, फतील कहते हैं धागे बराबर है, चिराग की बत्ती भी इसकी एग्जाम्पल है। फतील एक्चुअली जो होता है खजूर की गुठली के हाँ यही जो मुझे ऊपर जो है ना एक धागा सा होता है, बिल्कुल पतला सा, ऐसे मोम की जैसे बत्ती आप कह सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट सा होता है। तो उतना भी हम्म, तुम जुल्म नहीं किए जाओ। जब भी किसी चीज की हकारत का जिक्र आया ना, तो अरबी में तीन लफ्ज यूज हुए हैं कुरान में, जो है खजूर से मुताल्लिक। खजूर उनकी बहुत ज्यादा कॉमन थी और वो खाते थे और उसको समझ भी हम्म, जाते थे। इसलिए कहा गया कतमीर, जो गुठली के ऊपर छोटा सा ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है, छिलका होता है। या नकीर, बिल्कुल गुठली की एक साइड पे एंड पे एक छोटा सा डॉट जितना सुराख, इतना भी। या फतील, वो जो धागा है। वैसे तो चिराग की बत्ती जो मैं कह रही हूँ ना, वो एक छोटा सा धागा होता है, चिराग बड़ा होता है ना, उसके मुकाबले में बत्ती बहुत छोटी होती है। हम्म, यानी जरे बराबर भी, तुम इतने धागे बराबर भी जुल्म नहीं किए जाओगे। तुम ये कह रहे हो ना दुनिया का फायदा हासिल हो जाए, नहीं, अगर दुनिया में तुम्हें अल्लाह की राह में कोई नुकसान भी होता है तो आखिरत वाला फायदा ज्यादा बेहतर है। तुम जरा भी जुल्म नहीं किए जाओगे। और अल्लाह के लिए हमने बात पढ़ी, मिन लदुन का अजर नजीमा, अजर अजीम देंगे अल्लाह ताला। तो अल्लाह के अजर की अजीम की मिसाल हमने लास्ट टाइम समझी थी ना, कि जी कितना होगा जी अल्लाह का अजर, बहुत ही जी, बड़ा है। हाँ बहुत ठीक, बड़ा। वो उसको हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। तो इसको हम इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो किताल तुम पर फर्ज हुआ है, तुम भी तो कहते थे कि करो। ठीक है। अच्छा, आगे ये मोमिनों को समझाया जा रहा है कितने प्यार से। आगे आप देखेंगे जब यहूद और दूसरे लोगों को समझाया जाएगा, तो वो उनका क्या आगे आएगा। अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम पे अगर कत्ल, उनके जो पैगंबर होते हैं ना, वो उनको कहते हैं कि अगर फर्ज हो गया तो तुम में से थोड़े ही जो है वो, अल्लाह ताला का फरमान है, थोड़े ही जो है वो इस पर अमल करेंगे। तो वो कहेंगे, आगे से जवाब देंगे, हमें क्या है कि जो हमें उन्होंने घरों से निकाल दिया, हमारे बेटों को मार दिया, हम क्यों नहीं अमल करेंगे। लेकिन जब फर्ज हुआ तो सारे मुकर गए। लेकिन मोमिनों को इस तरह से नहीं समझाया जा रहा, प्यार से समझाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल के खुलूस को देखा हुआ है, उनके दिलों की हालत जानता है। सिर्फ तभी जो डर है उसको दूर करने के लिए, दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, आखिरत में जो फायदा होगा, चाहे दुनिया में फायदा हुआ है नहीं हुआ, ठीक, फतह हुई, माले गनीमत मिला या नहीं मिला, ये जो आखिरत में तुम्हारा अजर लिख लिया गया है, वो उसमें जरा बराबर भी कमी नहीं की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रिप्लेस योर, ये बताओ दुनिया क्या है, कि अगर आपने दुनिया की जिंदगी के लिए क्या कहा कि आज की लज्जत, यानी आज ही, आज है जवानी फिर नहीं आएगी, और खैर है मैं आखिरी उम्र में तौबा कर लूंगा, और फिर हम आए किस लिए, दुनिया थोड़ी सी, जिंदगी थोड़ी सी है, इसमें भी बंदा एंजॉय ना करे, तो आप गुनाह के कामों के लिए अपने आप को एक जस्टिफिकेशन देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रिप्लेस योर सिंस विद गुड डीड्स, क्योंकि वही फायदा देगा। अच्छा, और वल आखिरतु तो खैरुल लिमन इत्तका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, और कोई भी इंसान बाकी नहीं रहेगा। अजल से अब तक कितने आदम अलैहिस्सलाम आए थे, हमारे जद्द अमजद, हमारे आबा, वालिद, क्या वो हैं इस दुनिया में अब। कितनी जनरेशन हमारी आंखों के सामने चली जाती है, और कितनी ही कौमें हैं जिनको अल्लाह ने ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया कि उनका अब निशान भी बाकी नहीं है, रिक जात, तुम उनकी आहट भी नहीं सुनते। इस तरह नबियों को भी अल्लाह ताला ने कहा कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिका खुल्द, क़ब्लिकल खुल्द, तुमसे पहले किसी इंसान को हमने हमेशगी नहीं दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। आपने भी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, तो व्हाई नॉट डू समथिंग दैट इज मोर बेनिफिशियल एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग। तो इसको अल्लाह ताला समझा रहे हैं, ऐ ना जहां, माँ कहीं भी, तकून तुम होगे, काफ और नून, युद्रिकुम दारा का दाल राफ का, या वो दारा दाल रा का, और कुम तुम्हें, वो पाल दरा का पालेगी, इदराक होना ना, समझ आ जाना, वाह मुझे तो समझ आ गई इसकी, यानी मेरे जहन ने उसके मीनिंग को पा लिया।
الموت, موت को. जहां की भी तुम होगे मौत तुमको पालेगी, वलव और अगरचा कुन तुम हो तुम फी में बुरूज, बुर्जुन की जमा है बुरूज. बुरूज क्या होता है? नुमाया चीज. या बुर्ज की जमा, बुर्ज हम कहते हैं ना, एक जैसे आप बुर्ज खलीफा देखें, एक बड़ी लंबी चीज है, एक आप दूर से पहचानी जाती, उर्फ है, नजर आ रही है और जानी पहचानी. आसमान में भी बुर्ज है, कुरान में आता है बुरूज मुशय्यद. ये तो बुरूज मुशय्यदा है, लेकिन जब तुरुक की मिसाल आती है कि आसमान में तुरुक बनाए और उसमें बुरुज बनाए अल्लाह ताला ने, तो ये नुमाया चीज. अगर, सॉरी, मैंने आगे कर दी, ठीक है. जहां कहीं भी होगे तुम्हें मौत तो पा लेगी. तुम अगर मौत से डरते हो ना, तो मौत तो कहीं भी आ जाएगी, चाहे तुम किसी मजबूत किलों में बंद हो. बुरूज जैसे आप जब किले भी देखते हैं ना, तो किले किसी हमेशा ऊपर पहाड़ी पर होते हैं, इसलिए कि वो अनरीचेबल हो टुवर्ड्स, जो बाहर से अटैक करना चाहिए. और उनके गिद्द फसीले होती है, बड़े बड़े उनके वो उनके होते हैं, क्या उनको कहते हैं, जिनसे वो हैंग करते थे लोगों को. तो बड़े बड़े किले जिनके किंगरे और वो इस तरह के बने होते हैं. किला आपके जहन में आ रहा है ना किस तरह का होता है? तो वो दूर से नजर आ जाता था. अगर उस प्रोटेक्शन, और वो मजबूत होते हैं सही, वो सॉलिड वो बने होते हैं, जो बास रॉक से मिलकर बनाए जाते हैं, बास ईंटों से, जो भी उसकी मजबूती होती है, वो उनका मकसद क्या होता है? टू प्रोटेक्ट. ठीक. तो वो अंदर वाले लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर तुम मजबूत से मजबूत, मुशय्यदा शीन या दाल, शहीद जो है पुख्ता चीज, मजबूत चीज को कहते हैं. मजबूत से मजबूत चीज किलों में भी हो गया, अगर मौत का टाइम आ गया है, सो वो आप जो है वो आप उसको जो है नहीं टाल सकते. देखिए, जैसे कि हम एग्जांपल सादे ने बड़ी अच्छी दी कि हम किसी जगह जाते हैं, तो हम उसके लिए डायरेक्शंस लेते हैं या एड्रेस लेते हैं या जीपीएस में डालते हैं, फिर कल कभी हम लॉस्ट हो जाते हैं. जो मलकुल मौत है ना, उसको पता है इस सोल की मैंने जान लेनी है, वो डायरेक्ट उसको, वो कहीं भी होगा, पाताल में भी छुपा होगा, वो उस जगह पे जाके उसकी जान ले लेंगे. जैसे खालिद बिन वलीद की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि खालिद बिन वलीद was a very जैसे कि बहादुर और ब्रेव सोल्जर थे. और उन्होंने इतनी ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जब उनको डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं जहाँ पे जख्मों का निशान ना हो. यानी इतनी बहादुरी से वो जंग लड़ते थे. लेकिन मौत मुझे अपने बेड पे आ रही है, तो बुज़दिलों की आंखों को ठंडक नसीब ना हो, सुकून नसीब ना हो. यानी कि बुज़दिल जो है वो क्या, किस चीज से डरते हैं? अगर मुझे मौत आनी होती है तो बेड पे, अगर बेड पे आनी है, तो मैं चाहे कितने खतरों में डालूं अपने, तो क्यों ना मैं अल्लाह की राह में अपने आप को इंडल्ज करूं. तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मौत से नहीं डरो. जहां पे आनी होगी, वो चाहे तुम अपने घरों में भी होगी, हमने पहले सूरह इमरान में भी पढ़ा था, वो तो जहां पे भी होगी, चाहे तुम निकलो ना निकलो. तुम कहते थे ना मौत के डर से वो नहीं निकलते थे, तो जिसकी आयत का फिर आगे कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत वाली आयत है. तो इस डर से नहीं निकलो कि मौत ने जहां आनी है, चाहे तुम हम घरों में अपने बिस्तरों में मौजूद हो या अपने कहीं भी हो, वो आ जाएगी. वह इन, और अगर तुझसे वो हम पहुंचती है, यानी कि मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है ना, तो वक्त आने पर, जैसे किताल का ये अभी वक्त आया था, उस पर लोगों से डरने की बजाय अल्लाह से डरने. ये आयत पिछली आयत का जो है ना, री इन्फोर्स कर रही है. एक तो सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि हमें पहले बताया मुनाफिक जो है वो सुस्ती करता है. फिर काम मौखर नहीं करना. फिर अगर अगर नाकामी हो जाए, उस सूरत में गम नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि उसका बदला मैं दूंगा. ठीक है. तो ये जो है ना कि वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, जन्नत में एक कोड़ा रखने की कीमत दुनिया माफीहा से बेहतर है. तो जो दुनिया में जो उम्र है दुनिया की, उसमें उम्र भी कम है, उसमें रहने का मुद्दत भी कम है. ज्यादा ज्यादा कितनी होगी? बाज लोग तो इन्फेंसी में फोत हो जाती, बाज चलो 40 50 60 70 100 साल, कितनी भी उम्र होगी, 110 120 साल. और आखिरी उम्र में आपकी वो पावर्स होती हैं जो अब जवानी में होती हैं. आखिर तो उसने खत्म होना है. चीजों की कदरों कीमत के लिहाज से भी दुनिया मुख्तसर है. फल फ्रूट सब्जियां रॉट हो जाती हैं, आपकी जो इमारतें हैं वो सीधा हो जाती हैं, इंसान जो है वो पड़े पड़े वो इस तरह एक उम्र के साथ वो खराब हो जाते हैं. तो इसकी मुख्तसर बहुत ज्यादा है. तो हम फायदा क्या है? जो ज्यादा फायदेमंद चीज है उसका फायदा करें. तो हमने भी ये देखना है कि जब भी हम कोई नेकी का काम आता है, तो उसमें हम कितनी जल्दी जंप इन करते हैं.
اب قبر میں میدان حشر میں جو ہے وہ قبر سے پہلے میدان حشر میں قبر میں بھی سوال ہوں گے اور میدان حشر میں 5 سوال ہوں گے کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے خرچ کیا، مال کیسے کمایا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سب سوال ہوں گے اور یہی تو بیسس ہے ہمارے ٹیسٹ کی، تو ہمیں کتنا پتہ اور کتنا ہم اس پر عمل کریں، اور جو فائدے والی چیز ہے کیا ہم نے وہ کیا یا چھوٹا دنیا کا فائدہ لے کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرو، وہ ان اور اگر تجھ سے پہنچتی ہے انہیں حسنتن کوئی بھلائی، یہ منافقین کی اب بات ہو رہی، کوئی ان کو بھلائی پہنچتی ہے، یقول وہ کہتے ہیں حاضی یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے اللہ کو مانتے تھے وہ، بس یہ کہتے ہیں وہ امر رحمان، رحمان نہیں ہم جانتے، اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو ساتھ شریک کرتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ سو کال دین ابراہیمی پہ تھے اپنی طرف سے، لیکن ابراہیمی دین کو انہوں نے اتنا ڈسٹورٹ کر دیا تھا کہ مکہ میں 313 بت تھے۔ تو جب ان کو کوئی بھلائی کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ان تصبہم، اگر وہ پہنچتی ہے انہیں سیئۃ کوئی برائی، یقول وہ کہتے ہیں حاضی یہ من عندک، آپ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برا شگون ان کو دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیں ہمارے باء و اجداد کا جو اتنا پیارا دین تھا ہم اس میں چل رہے تھے بڑے سکون سے، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں ہوا، اگر اب کوئی مصیبت آتی، ہمیں کوئی مصیبت آتی تھی ہم بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ہماری مصیبت ٹل جاتی تھی۔ بلیو تھا نا شرک میں، جتنا وہ آگے چلے ہوئے تھے، تو کہتے تھے آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیں ڈیویٹ کیا، تو یہ ساری جو مصیبت ہے اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا یا ہم نے ان بتوں کو ناراض کر دیا۔ کل کہہ دیجئے کل سب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آخرت، وہی فوکس جو اس آیت پہ اس پارٹ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، والآخرت خیر لمن اتقی، کمپیئر ٹو ان کی جو منٹالٹی تھی، وہی کیا کہتے تھے، کوئی فائدہ تھوڑا پہنچ گیا تو کہتے تھے واہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اگر مصیبت آ گئی تو یہ تمہارے یہ دین پر، ہم نے دین چھوڑ دیا اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل من عند اللہ۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ مجھے دنیا سے کیا، میری اور اس شخص کی مثال تو ایسے ہے جو دنیا میں ذرا دیر کو درخت سے ٹیک لگائے اور چلا جائے، یعنی ایک مسافر کی طرح میں رہتا ہوں، لیکن وہ اپنے دین کو، اپنی اصل کو چھوڑ کے باطل کی جو ہے وہ ابھی بھی اس کو فیور کرتے تھے۔ فمالی، تو کیا ہے، ہاں اولائی، مالی کہتے ہیں نا کیا ہے، ویل جیسے وہ کہتے ہیں کیا پرابلم ان کو، what's wrong with them، ہاں اولائی اس القومی قوم کی، لا یکادون، کاف واو دال، قریب نہیں، وہ قریب ہوتے یفقہون کہ وہ سمجھے حدیثہ بات کو، وہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں what's wrong with them، ان کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ بت جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیکسٹ آیت میں اس کو پورا کر دیتے ہیں، ماں جو بھی اصابک، وہ کہتے تھے نا اچھی بات اللہ کی طرف سے، بری بات اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہم چلے اور نبی کا برا شگون ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الزمناہ طائر، ہر انسان کا طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن میں ہے، وہ اپنے اعمال اچھے برے کا مالک ہے۔ کیسے؟ ما اصابک، جو پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنت، کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے، خیر کا ہمیشہ ڈائریکشن اللہ کی طرف، طرف اللہ کی طرف، لیکن جب کوئی شر آتا ہے کبھی بھی یقین رکھیں، یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ شر جو آتا ہے وہ شر کی نسبت اللہ سے نہیں کرتے، وما، اور جو بھی اصابہ کا پہنچتی ہے تجھے، من سیئت، کوئی برائی، اب نبی کے تھرو ان کو کہلایا جا رہا ہے بھلائی اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت آتی ہے تو فمن نفسک، اب منافقین کو کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی کہا جا رہا ہے کوئی برائی آتی ہے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے، تمہارا ہی کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ مصیبت تم پر آئی، تاکہ اللہ کا ایک سسٹم ہے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایک انسان کا ایک اللہ نے مرتبہ لکھ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ جاتا، عمل ذرا کم کرتا ہے یا گناہ میں پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبت ڈالتے ہیں، اور اس مصیبت پہ جب وہ شکر کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کا درجہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ سے رجوع کرنے کی صورت میں جو اس کے لیے پہلے لکھا ہوا تھا اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے نا، مومن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آتی رہتی ہے، تو اس سے خوش ہوا کریں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ کہتے تھے کہ جب ایک سال تک ان پہ کوئی مصیبت نہیں آتی تھی تو ورڈ ہو جاتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استدراج تو نہیں شروع کر دیا، یعنی ڈھیل تو نہیں دینی شروع کر دی، ایسے لوگوں میں تو نہیں ہم شامل جو ان کو اچانک اللہ پکڑ لے۔ تو یہ مومن ہونے کا تقوی، یہ جو ڈر ہے
وہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کوئی برائی پہنچتی ہے تو یا وہ تمہارے گناہ ہے، یا وہ تمہارا درجہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کوئی یا تم اس کو اور بڑھانا تھا اللہ نے، اس لیے تمہیں وہ پہنچی۔ اس لیے ریفلیکٹ آن سر، اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ نے جو برائی آئی ہے، آپ نے کوئی پچھلی لائف میں دیکھیں کوئی گناہ، کوئی ایسی بات کی ہو اللہ کی ناراضگی والا، اللہ کی رضا جس میں نہ ہو وہ کام کیا ہو، تو آپ اس بات سے توبہ کریں اور اس کا صدقہ دیں، کفارہ کریں، دوبارہ اللہ سے رجوع کریں، اور پھر نہ کرنے، دوبارہ نہ کرنے کی ریپینٹنس ہو، اس بات پہ پشیمان ہو، تو وہ اس سے پھر جو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جو رینک ہے مومن کا وہ پھر انکریز کرتا ہے۔ وہ ارسلنا کا، اور بھیجا ہم نے آپ کو للناسی، لوگوں کے لیے رسولہ، رسول بنا کر، وکفا باللہ، اور کافی ہے باللہ اللہ، شہیدہ، با اس کے اندر زائد ہے، یعنی کافی ہے کس میں؟ اللہ کافی ہے شہیدہ، گواہ، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو ہم نے آپ کو صرف بھیج دیا ہے کہ آپ پہنچا دیں، آپ کا ہے کہ ہر دل مومن ہے، آپ مومنوں کو ابھاریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دین کی راہ صحیح سکھائی ہے وہ ان کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کی جو ہے ان کی ویل وشنگ کریں، ان کو گناہ سے دور رکھیں، ٹھیک ہے، تبلیغ کریں۔ اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا؟ وکفا باللہ شہیدہ، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا، حجت پہنچ گئی، اب وہ عمل کیسے کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اٹس بین وٹنسڈ، لکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید ہے، گواہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر انسان کے دو فرشتے تمہارے کندھوں میں بیٹھے ہیں، اور فرشتے مسلسل لکھتے جا رہے ہیں ایک ایک چیز۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ کہف میں، مالی حاصل کتابی یا ویلتنا مالی حاصل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی جو اس میں لکھی ہو، ایون آپ کسی کی طرف منہ کر کے کسی کو منہ چڑھاتے ہیں، کسی کو وہ ایکسپریشن وہ بھی لکھا ہو، تو آپ اپنا کام کرتے جائیں، یہ جو کچھ بھی برا شگون آپ سے کرتے ہیں تو اچھا، یہ اور بھی جگہ اور بھی قوموں نے ایسے کیا، یہ نہیں کہ صرف مشرکین مکہ یہ کرتے تھے یا منافقین میں تھوڑی سی ان کے دل میں یہ ہوتا تھا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے آیت 13، موسیٰ کو بھی یہ کہتے، مطلب مفہوم میں تھوڑی آیت کا ذرا خود سے اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں، آیت نمبر 13 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھے دن آئے تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، جب ان کو مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ موسیٰ کی نحوست ہے، بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، اکثر ان میں سے نہیں جانتے، یعنی یہ اپنی نحوست خود ہی ہے، پیغمبر تو نہیں نحوست کا باعث، وہ تو باعث بابرکت ہوتا ہے۔ سو یاسین میں آتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہ ہم تمہارے ساتھ برا شگون پاتے ہیں، وہ رسول کو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ الزمناہ طائرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا شگون ان کے اپنے گلے میں ہے، ان کی اپنی ڈیڈز ہیں جو اس کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت آتی ہے۔ تو سلف جو ہے وہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا قرآن میں سے، تو وہ کہتے ہیں نا مالی، یہ ہم نے پڑھا نا، فمالی ہاؤلا القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، وہ کیوں نہیں سمجھتے، واٹس رانگ ود دم، تو یہ منافقین کے لیے اللہ نے کہا نا۔ تو جو مخلص مومن ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا تو وہ ڈرتے تھے کہ یہاں منافق تو نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کی سمجھ چھیننی ہے، تو وہ پھر اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ وہ اللہ کے ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے عاجزی جس دل میں ہو، وہ یہ ان باتوں سے سبق سیکھتا ہے، لیکن جو منافق تھے وہ ان باتوں سے سبق نہیں سیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واٹ ایور دے آر ڈوئنگ، تم کیا کر رہے ہو، تمہارے صحابہ کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور جو منافق کر رہے ہیں، مشرک کر رہے ہیں، everybody is being watched and it's being recorded، ٹھیک ہے۔ تو مومن کو جو پھر فائدہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ صرف اللہ کے فضل سے ہی آ سکتا ہے۔ آپ کہنا کہ مومن میں کسی کا بہت ذرا فائدہ چاہ سکتا ہوں تو میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے، اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کو ایبلٹی ہی نہ ملتی، توفیق ہی نہ ملتی، چاہے آپ جتنا مرضی کوشش، آپ کے مال ہوتا بھی مال ضائع ہو جاتا، نہیں، یعنی اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ نہ چاہے، ٹھیک، جو ہم نماز کے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو یہ جو توفیق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، وہ آگے ہم انشاءاللہ وہ اس کو ہم ابھی نہیں کرتے،
नहीं 70 हम ये पूरी कर लेते हैं, 80 तक पूरे। वो मैं होते रसूल है जिसने अताअत की। रसूल की बॉटम लाइन ये क्या है, अल्लाह ताला ने आपको रसूल बना के भेजा है, आपका काम है तबलीग करें, उनका काम क्या है, अताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की। जिसने रसूल की इताअत की फ़क़द, तो तहकीक अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती। जो लोग हदीस को नहीं मानते वो इस आयत को पढ़ लें। और कुरान में बारहा जगह आया है कि जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन तवल्ला, और जिसने मुंह मोड़ा, फमा अरसलनाका, और नहीं तो नहीं हमने भेजा आपको, अलैहिम उन पर, हफीज़ा कोई निगरान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अपने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो देखिए कि पैगंबर जो है उनके लिए भी पूछ होगी। अब यलजमना उतारा वो तो उनकी बात है ना, उनके लो इखलाक की बात है, या उनकी जो कम ईमान ना होने की, और जो नबी की प्रेस्टीज और नबी की जो पोजीशन है उसको ना मानने की, ना पहचानने की, वो इसलिए ये बात करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की हाँ भी ना एक एक सिस्टम है। जैसे हमने भी ये सिस्टम देखा कि मोमिन को अल्लाह ताला बाय हुक और कुरुक उसका दर्जा जो उसके लिए अच्छा लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला देता है, अगर उसके अमाल उसको फॉलो करते हैं तो। इसी तरह अंबिया की भी पूछोगे। ये नहीं है कि अंबिया को जो ऐसे छोड़ दिया जाता है और ये इस तरह अंबिया का। देखिए, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। हसनात जो आम नेकियां नेक लोगों की, वो जो आम है, आम लोगों के लिए जो नेकियां शुमार होती हैं, सय्यातुल मुकर्रबीन जो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, जैसे ये अंबिया हैं, तो उनकी वो बुराइयां शुमार होती हैं, क्योंकि उनसे एक दर्जा अबव एक्सपेक्टेड है। वो इससे बढ़कर करें, वो उनसे अगर वो उससे कम लेवल की करेंगे तो वो उनकी बुराई शुमार होगी। जैसे हजरत यूनस अलैहिस्सलाम, मिसाल क्या है, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी के बगैर वो अपनी कौम को छोड़ के चले गए थे, तो उनसे रिक्वायर्ड ये नहीं था, उनसे आला जरफी की। देखिए आप कितनी दफा नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या वो कहते थे, और किस किस तरह उनको डिमोरलाइज करते थे। या ब्रिल काब से ताइफ में जिस तरह नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया और खून निकला, तो वो किस किस मौके पर फिर उन बिका वाइज हूँ, वो कुल्लहुम कौलम बलीगा अफारिदानुम, कितने मौकों पर आते हैं। उनसे आप नरमी से बता करें, और उनसे दोबारा मशवरा भी करें। अगर किससे गलती हो जाए, मोमिन मुसलमान से गलती हो जाती है ठीक है, अगर मुनाफिक है फिर भी उसको अपने साथ इंक्लूड करें, एराज करें, एराज करें। इवेंचुअली एक एक टाइम आएगा कि वो दीन उनके अंदर रासिख हो जाएगा। तो ये तो अंबिया का इस तरह हुक्म है कि किस तरह अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, किस तरीके से वो उनकी पूछ होगी। जो जिम्मेदार होते हैं ना उनकी पूछ ज्यादा होती है। फिर लेकिन आम लोगों के लिए है कि ये जो सैय मिन मा साबक मिन सय्यतिन मिन फमिन नफ्सिक की जो तफसीर है वो ये है कि इन्नल हसनात युज़हिबनल सय्यात। ये एक फिक्र का रूल है, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उसके बाद आप नेकी करें, आप तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह से माफी मांगे, रुजू करें, सदका खैरात करें, उस शख्स के साथ भलाई करें जिसके साथ आपने जुल्म किया, उससे माफी मांगे। तो जो आपकी नेकी के काम है वो आपकी प्रीवियस सिंस को, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं आखिर वक्त तक माफ करता रहूंगा, जब तक मौत से पहले तक मोमिन बंदा जब मेरे से माफी मांगता रहेगा मैं उसे माफ करता रहूंगा। शैतान और अल्लाह का जो डायलॉग था मोस्ट फेमस, उसने कहा था मैं आखिर तक भटकाता रहूंगा, अल्लाह ने कहा मैं आखिर तक जब तक वो माफी मांगते रहेंगे मैं उनसे माफी मांग, अल्लाह के मलकुल मौत आ जाए और जान हलक तक आ जाए, फिर माफी नहीं कबूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह रोकते हैं कि अल्लाह की रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। वमन तवल्ला, तो जिसने मुंह मेढ़ा, वमा अर्सलनाका अलैहिम हफीजा, तो हमने आपको उन पर निगरान नहीं भेजा। आपकी जॉब यहाँ पे डन हो जी। आप इस बात पे फलअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम, वो अपने आप को हलाक ना करें इस गम में कि वो बात नहीं मान रहे, वो फला नहीं पा रहे, उनके उनके फायदे की चीज वो नहीं ले रहे। बस हिदायत देना आपके बस में नहीं है। बारहा ये मौजूद है, सूरह आल इमरान में भी हम पढ़ चुके हैं और आगे भी आएगा कि हिदायत देना आपके इख्तियार में नहीं है, वो तौफीक अल्लाह ही की तरफ से आती है, और अल्लाह इंटेंशंस देखता है। अगर उनमें इंक्लिनेशन होती है तो वो फिर अल्लाह ताला उनको तौफीक भी देता है इंशाल्लाह। चलें आज हम इसको यहीं पे जी रोकते हैं, पूरे जी टाइम पे हमारी बात खत्म हुई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। प्लीज ग्रुप में लिख दें 80 तक हमने किया है। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए क्विकली। जी
ٹھیک ہے، سمجھ اس آ کو گیا تک سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر آپ نے جو چھوٹا سا بتایا نا، وہ ایک ہوتا ہے جلدی سی ہوتی ہے، اس جی، کو تو قطمیر کہتے ہیں نا، قطمیر، جی، قطمیر۔ تو یہ فتیلہ جو ہے یہ ہے جب پتیل دھاگا ہے، دھاگا آپ ہے اس یہ قطمیر کو لکھیں بالکل چھلکا، ہاں پتیل دھاگا، جی۔ نکیر سوراخ نقیر سوراخ، سوراخ نقیر سوراخ، یہ نکیر بھی کہیں کھودی ہوئی پہلے چیز آیا کو، تھا، نقارہ آپ کھودی نے ہوئی چیز پڑھا کو ہاں کہتے ہاں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ نقر، نیکسٹ ویک اچھا آپ سے ملاقات تھینک ہوگی۔ یو اللہ تعالیٰ آپ سب کا چلو آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے آمین، راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب آپ نے جو یہ ٹائم یہاں پہ گزارا اور جس طریقے سے بھی ہم کلاس میں پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آمین راہ میں آسانی کرے اور ہمیں استقامت دے، اور اللہ آمین تعالیٰ ہم جو سمجھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ ورحمۃ السلام، اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم خیر۔